آپ کے بھی تو 4-5 برس کے بچے ہوں گے. آپ کے بچوں کو اگر اندھیرے میں رکھ دیا جائے تو آواز دے گا بابا مجھے اندھیرے میں نہ رکھا جائے, یہاں پہ ویرانہ ہے, اندھیرا ہے, سناٹا. سکینہ کہے تو کسے کہے, اے بیمار کربلا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا. جب سکینہ ایک مرتبہ روتے روتے کہتی ہے بابا کا سر منگا دیجئے. بابا کا سر منگایا گیا. یزید نے سر بھیجا, سکینہ نے آگوش میں لیا, رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. سکینہ روتے روتے کہتی بابا آپ کے بعد خیموں میں آگ لگا دی بابا, آگ لگا دی گئی بابا. آپ کے بعد تماچے مارے گئے بابا. جب تماچے مارتا تھا تو صرف بال پکڑ کے تماچے نہیں مارتا تھا, کہتا جاتا تھا اے باغی کی بیٹی. سکینہ روتے روتے کہتی تھی باغی نہ کہے, کتنا تماچے مارنا مار لے, باغی کی بیٹی نہ کہے. ایک مرتبہ سکینہ رخسارے پہ رخسار رکھتی ہے, روتے روتے چپ ہو جاتی ہے. زینب بیمار کربلا سے کہتی ہے بیمار کربلا سجاد ذرا دیکھو ہماری سکینہ آواز نہیں دے رہی, رو رہی نہیں ہے. سید سجاد نے دیکھا, کہا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون. میں کہوں گا امام حسین علیہ السلام کو بھی کفن نہیں ملا, بی بی سکینہ کو بھی کفن نہیں ملا. وہ جو 1 برس کا کرتا تھا اسی میں دفنا دیا گیا. کیوں دفنا گیا آپ کو پتا ہے عزادارو؟ بی بی سکینہ کو اسی کرتے میں کیوں دفنایا گیا؟ جب آپ زنجیر مارتے ہیں اور دوسرے دن سو کے اٹھتے تو مائیں آتی ہیں, کہتی ہیں ایسے کرتا نہ اٹھا لو, بلکہ گلاب پر پانی ڈالتی ہے تاکہ زخم جو ہے زخم کا گوشت کرتے کے ساتھ نہ آ جائے. یہی سبب ہے. جب زینب نے کہا اے بیمار کربلا سکینہ کو اتنے زخم لگے ہیں, اتنا درد ہوا ہے کہ اگر کرتا اتارا جائے تو زخم باہر آ جائیں گے, اسی کرتے میں دفنایا گیا سکینہ کو. اور سکینہ کو پتا ہے آپ کو, سکینہ کو جب دفنایا گیا تو سکینہ کے ہاتھ رسن سے بندھے ہوئے تھے. آپ کو پتا کیوں؟ قبر کے اندر ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے سکینہ کے. عزادارو کیا سن رہے ہیں آپ؟ آج الوداعی مجلس ہے, آج آپ کو پرسہ دینا, گریہ کرنا ہے. بی بی زہرا فرماتی جب بھی فرش عزا پہ آنا ایسے رونا جیسے ایک بوڑھا باپ بوڑھی ماں جوان کا ماتم کرتی ہے. میں نے حسین کو چکی پیس پیس کر پالا ہے اور حسین کی سکینہ زندان میں مر گئی. ایک ہی ندا بلند کرتی تھی, ارے چچا عباس شمر تماچے مارتا ہے بوندے لوٹتا ہے. ہاں عزیزو, جب دفنایا تو قبر کے اندر سے رونے کی آواز آتی تھی. یزید نے بیمار کربلا سے کہا ہم رہا کرتے ہیں, آپ لوگ چاہے کربلا جائیں چاہے مدینے میں رہے, چاہے مدینہ چلے جائیں یا آپ شام میں رہیں. سید سجاد نے بی بی زینب عالیہ بی بی سے کہا, عالیہ بی بی نے کہا کہ پہلے ایک کمرہ خالی کرائیے, ہم حسین پر رو نہ سکے ہیں, ہم حسین پر رونا چاہتے ہیں, ہم دل کھول کے رو نہ پائے, جیے تو اگلے برس ہم ہیں, اللہ جانے غم نصیب ہو نہ ہو, اتنا رو. امام زمانہ کو پرسہ دینا, کیونکہ سید سجاد بھی خون کا ماتم کرتے روتے ہیں, امام زمانہ بھی خون کا آنسو روتے ہیں. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میں خون کے آنسو اس وقت روکتا ہوں, سلام ہو اس سکینہ پر جس کے رخسار پر تماچے مارے گئے, سلام ہو اس سکینہ کے بازوؤں پر جس پہ تازیانے مارے گئے, سلام ہو. عزاداران مظلوم کربلا, اب رہائی ملی ہے. لوٹا ہوا قافلہ لوٹی ہوئی بہن لے کے جا رہی ہے, شام سے جائے گی, کربلا, کربلا سے مدینہ جائے گی. لیکن بی بی کہتے ہمارے تبرکات ہمیں واپس کر دے, ہمارے تبرکات جو تیرے پاس ہے واپس کر دے. ایک کے بعد ایک سر آنے لگے. امام حسین کا سر آیا جو نو کے نیزہ پہ روتا تھا, امام حسین کا سر. تمام بیویوں نے کہا واہ حسینہ, واہ
حسینہ سر کا استقبال کیا، لیکن جب غازی عباس کا سر آیا ہے آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جب دروازے پہ آیا آنکھیں بند ہو گئی۔ کسی نے سوال کیا اے غازی آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ کہا ماں نے منع کیا ہے۔ ارے زینب بے ربدہ ہے، بے چادر ہے، زینب کے بالوں کی طرف آزادارو۔ قاسم کا سر آیا، ام فروا نے لیا، علی اکبر کا سر آیا، زینب اور ام لیلہ نے لیا۔ تمام اب چادریں آنے لگی، آپ کو پتا ہے بڑی بڑی چادریں آئیں۔ زینب نے تمام بیبیوں کو چادریں دی۔ زینب چادر کو دیکھ کے رو رو کے کہتی ہے اب چادر لانے سے کیا فائدہ، ہماری تو چادر لوٹ لی گئی تھی کربلا میں۔ تمام چادریں دی، ایک چھوٹی سی چادر تھی، آنکھوں کو لگا کے زینب رونے لگی، اے میری سکینہ کی چادر۔ بیمار کربلا کو بلایا، اے سجاد یہ چادر لے جاؤ اور سکینہ کے قبر پہ رکھ دینا۔ جیسے ہی سجاد سکینہ کی قبر کے پاس آئے، اندر سے رونے کی آواز، ارے سجاد یہاں ویرانہ ہے، ارے سجاد اندھیرا ہے۔ سجاد نے چادر رکھی اور سوال کرتی ہے سکینہ سجاد ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جاتے ہو؟ سجاد تم مدینہ جا رہے ہو؟ سجاد میں مدینہ جانا چاہتی تھی سجاد، میں یہاں ہی مر گئی سجاد۔ بیمار کربلا آگے بڑھتے قافلے کو لیا، چہلم بنانے کربلا پہنچے۔ کربلا میں زینب نے تمام قبروں پہ جا کے گریہ کیا، روئے، اور ایک قبر پہ لائے بیمار کربلا سید سجاد نے کہا بی بی یہ قبر غازی عباس علمدار کی ہے۔ بی بی نے کہا میں یقین ہی نہیں کر سکتی کہ میرا غازی عباس کی قبر یہ ہو، کیونکہ میرا غازی عباس خد و قامت میں بہت بڑا تھا، یہ قبر اتنی چھوٹی کیسی ہو گئی؟ میں تمہیں نہیں پتا بی بی۔ جب تمام چلے گئے، ارے یہ شہید جو ہے یزیدی لوگ آئے اور قوم اشکیا قریب آئے اور عباس شہید پہ تلوار مارنے لگے، ہر ایک وار مارتا جاتا تھا، اے علی کے بیٹے اٹھ ہم سے لڑ، ہم سے جنگ کر۔ عباس کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ قافلہ آگے بڑھا، مدینے کے قریب پہنچا۔ مدینے کے قریب جب یہ قافلہ پہنچا ہے، زینب رو رو کے کہتی ہے ہم مدینے میں داخل ہونے کے قابل نہیں رہے، اے نانا کے مدینہ ہماری چادر لٹ چکی ہے، اے نانا کے مدینہ سکینہ مر گئی، زندان میں دفن ہو گئی، اے نانا کے مدینہ۔ ایک مرتبہ بشیر بن جہلم جب داخل ہوا ہے مدینے میں، آواز دیتا جاتا تھا قد قتل الحسین بے کربلا، قد ذبح الحسین بے کربلا، حسین بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا کربلا میں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے عصا کا سہارا لے کے باہر آئی، جس کا نام تھا فضل، ابو الفضل، عباس کا بیٹا، اور ام البنین تھی۔ باہر آئی اور کہتی ہے کون سا حسین مارا گیا؟ کہا رسول کا نواسا حسین، علی کا بیٹا حسین، زہرا کا دلارا حسین بھوکا پیاسا مارا گیا۔ ام البنین فرماتی میں یقین نہیں کرتی کہ جب تک میرا غازی عباس زندہ ہو میرا حسین مارا نہیں جا سکتا۔ ام البنین سے کہا بشیر بن جہلم نے کہ عباس علمدار بھی مارے گئے۔ کہا کیسے مارے گئے؟ کہا کہ گوچھ آیا عباس کے سر پہ لگا، عباس سیر سے زمین پر آیا۔ ام البنین کہتی میں یقین نہیں کرتی کہ اگر کوئی گوچھ آئے عباس اپنے ہاتھوں سے نہ روک لے۔ کہا ام البنین گھٹ لگنے سے پہلے عباس کے بازو کٹ چکے تھے، وہ حسینہ آزاداران مظلوم کربلا بڑا مجمع ہے، ایسے جو چھپ چھپ کے نہ روئیے، شرما کے نہ روئیے، فرصت دینا ہے تو کھل کے فرصت دیجئے۔ مولا آخر زمان کہتے ہیں میں خون کے آنسو روتا ہوں جب مصائب سکینہ پڑھا جاتا ہے، مصائب حسین پڑھا جاتا ہے۔ ارے سید سجاد 34 ایئرز تک خون کے آنسو روتے رہے، اور ہم جو ہے
آج امام حسین کی مجلس میں آئے ہیں. آخری جملہ میں بیان کر رہا ہوں. عزاداروں نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ جیسے ہی کہا کہ میں یقین نہیں کرتی، عباس اپنے ہاتھوں سے گوشت کو نہ روک لے. ام البنین گوشت لگنے سے پہلے عباس کے بازو کٹ چکے تھے. حسین کا سہارا جا چکا تھا، حسین کی کمر ٹوٹ چکی تھی. ہاں عزادارو، جب قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے، شہزادی زینب روتے روتے نانا کی قبر کے پاس گئی. گٹھڑی کھولی. جس طرح ہم حج پہ جاتے ہیں تو آب زمزم لاتے ہیں اور عطر لاتے ہیں مدینے مکے سے. زینب کچھ لائی ہے، نانا سے کہتی ہے. زینب کچھ لائی. ایک مرتبہ جیسے ہی گٹھڑی کھولی، حسین کا خون بھرا کرتا نکالا اور خون بھرا کرتا جیسے ہی نانا کے قبر پہ رکھا، اندر سے رونے کی آواز آئی. مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ آنے لگا. ایک مرتبہ علی اصغر کا کرتا نکالا، قبر رسول پر رکھا. عباس علمدار کا کرتا جیسے ہی رسول اللہ کے قبر پہ رکھا، اندر سے رونے کی آواز بلند. زینب یہ تمام کرتے ہٹا دے. زینب میں برداشت نہیں کر سکتا، میرا حسین بھوکا پیاسا خون بھرا کرتا. زینب نے کہا نانا آپ برداشت نہیں کر سکتے حسین کا کرتا. آپ نے دیکھا نہیں، میں کربلا میں کھڑی تھی، 40 قدموں کے فاصلے پر شمر خنجر چلا رہا تھا. میرا بھائی حسین بھوکا پیاسا. قتل الحسین بے کربلا، قتل الحسین بے کربلا. حسین 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 اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل. خطا کار ہے مولا ہم گناہ گار ہے مولا ہم خطا کار ہے مولا ہم گناہ گار ہے مولا پر حسین بن علی کے ہم آزادار ہے مولا. اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل. ذکر تیرا نہ رکے گا عالم سے نہ جھکے گا. ذکر تیرا نہ رکے گا عالم سے نہ جھکے گا. تیرے در کے گدا سے سب آزادار ہے مولا. اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل. سے جدا ہو گیا عباس سبائی حضرات سے جدا ہو
आवाज सभाए परदेस में लूटी गई परदेस में लूटी गई हैदर की कमाई हजरत से जुदा हो गया आवाज सा भाई हजरत से जुदा हो गया आवाज सा भाई परदेस में लूटी गई परदेस में लूटी गई हैदर की कमाई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई परदेस में लूटी गई परदेस में लूटी गई हैदर की कमाई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई मैंने ये कहा था ऐसा का हरम से बाबा की तरह तुम भी जुदा हो गए हमसे तो बाकी यतीमी मेरी बहनों पे गयाई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई ने कहा शाह से फर्ज अपना निभाऊं नजदीक अगर है कोई बस थी तो मैं जाऊं अम्मू को कफन खाएगी अम्मू की फिदाई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई चला गिरने जाता सब कातिल पे गिरते हैं उठा ही नहीं जाता शहादत ने कमर ऐसी झुकाई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई अब्बास के बच्चों से मैं शर्मिंदा रहूंगा अक़दर से उठा लाया अरे कलाशा अफसोस के अब्बास की सैयद ना उठाई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई हरम से कहने ये कहा हरम से बाबा की तरह तुम भी जुदा हो गए हमसे तो बाकी यतीमी मेरी बहनों पे है आई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई ने कहा शाह से फर्ज अपना निभाऊं
अगर है कोई बस इतनी तो मैं चाहूँ अम्मी को कवन खाएगी अम्मू की फिदाई हज़रत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई हज़रत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई कोई मददगार नहीं चादर सर पे नहीं साथ अलमदार नहीं चादर सर पे नहीं साथ अलमदार नहीं चादर सर पे नहीं साथ अलमदार नहीं इस बेकार यहाँ कोई मददगार नहीं चादर सर पे नहीं कोई अलमदार नहीं चादर सर पे नहीं साथ अलमदार नहीं शामियों शर्म करो दूर हटो फिर न करो शामियों शर्म करो दूर हटो फिर न करो आसानी है कड़ी आई ये बाजार नहीं चादर सर पे नहीं साथ अलमदार नहीं चादर सर पे नहीं साथ अलमदार नहीं इस बेकार यहाँ कोई मददगार नहीं चादर सर पे नहीं साथ अलमदार नहीं चादर सर पे नहीं कोई अलमदार नहीं ऐशी मर्ज़ न कर रोक